ہمارے جو مہمان ہیں مولانا مفتی عبدالحلیم خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم اپنا قیمتی اور اچھا خطاب وہ فرمائیں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شاید آپ لوگوں کے لیے کچھ دیر ہو گئی ہے، لیکن ابھی جو ہے بو آنا شروع ہو گئی ہے کھانے کی اس کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کا بدلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ جتنا جو ہے آپ یہاں سے یہ جو دل کی جو روزی ہے وہ لے کے جائیں گے تو کھانا بھی اچھا انشاءاللہ آپ کو کھایا جائے گا، اور دین کا پیٹ بھی بھرے گا اور جو ہے آپ کا دل بھی بھرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا قریب آ جاؤ، آؤ قریب آؤ بیٹا۔ باہر بھی میری گزارش ہے کہ باہر جو حضرات ہیں اگر ان کا وہاں زیادہ کام نہیں ہے تو وہ بھی اندر آ جائیں۔ آ جاؤ بھائی، باہر والے بھی جتنی ضرورت ہے اتنے ہی رہو، جن کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں آ جاؤ، وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ آؤ پیارے آ جاؤ۔ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ ماشاءاللہ آؤ، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والحياء قرناء جميعا إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وقال بادروا بالأعمال الصالحة، وقال سيأتي على الناس زمان تكون فيه الفتن كقطع الليل المظلم، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ ماشاء اللہ، کافی دیر سے آپ حضرات باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو، ہمارے بولنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک سوال ہے، کیونکہ میں کوئی لچھے دار خطیب نہیں، بڑا مقرر مخاطب نہیں ہوں، میں جو یہاں بیٹھا ہوں بلکہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ آپسی مذاکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کائے کے لیے بیٹھے ہیں؟ مذاکرہ، ایک مذاکرہ ہے دین کی مجلس کا، اور یہی صحابہ کی سنت ہے، یہی صحابہ کی سنت ہے۔ ہاں، تعال نجدد الایمان، صحابہ آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ تعال نجدد الایمان۔ تو میں جیسے کہ بتا رہا تھا کہ یہ مذاکرہ ہے، اور مذاکرے میں دو طرفہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ عربی کا ایسا صیغہ ہے جو باب مفاعلت سے آتا، چیپٹر مفاعلت بولتے ہیں اس کو۔ مفاعلت میں دو طرف سے کام ہوتا۔ آؤ بھائی، باتیں نہیں کرو، بچوں آ جاؤ، آؤ ماں، بچے سامنے آؤ، یہاں آ جاؤ، آؤ سامنے آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو باب مفاعلت میں دو طرف سے کام ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ
اگر میں خالی یوں کر لیا، ٹھیک ہے، یوں کر کے ہاتھ ہٹا لیا تو لوگ کیا بولتے؟ رہنے دیوانہ ہے کیا بولتے؟ بولتے نہیں بولتے؟ اور میں یہ بول رہا ہوں کہ میں مصافحہ کر لیا، میں اپنا ہاتھ بڑھایا یوں کر لے کے ہاتھ ہٹا لے کے میں مصافحہ کر لیا، بولے تو عقل مندی والی بات ہے یا بیوقوفی والی بات ہے؟ ارے بولو نا جی، بیوقوفی والی، اکیلے یوں کر لے رہا ہوں میں، ہاتھ ملا لیا بول رہا ہوں، کون سی عقل مندی ہے اس میں؟ ہاتھ ملانا مصافحہ کب ہوتا؟ میں ادھر سے ہاتھ بڑھانا، آپ وہاں سے ہاتھ بڑھانا، ہاتھ ملاؤ، یہ ہوا مصافحہ، ہوا نہیں ہوا؟ جب تک سامنے والا اپنا ہاتھ بڑھا کے مجھ سے ہاتھ نہ ملا لے اس کو مصافحہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی معانقہ، معانقہ بولے تو گلے ملنا، عربی میں معانقہ بولتے گلے ملنے کو۔ اکیلے کھڑے رہ کے یوں یوں کر لے کے بیٹھ گیا میں، لوگ کیا بولتے ہیں؟ دیوانہ ہوگا کیا تو بھی کر رہا؟ نہیں، میں معانقہ کر لیا۔ میں نے معانقے کے لیے سامنے والا بھی گلے ملنا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی یہ مذاکرہ ہے، کیا ہے یہ؟ مذاکرہ، میں بھی بولوں گا آپ بھی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر صرف میں بولا تو بیان ہو گیا، مذاکرہ کہاں ہوا؟ ہم بیان کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو مذاکرے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس ہدایت کی طلب آپ کے اندر ہے، جس ہدایت کی طلب کو لے کے آپ آئے ہیں، میں بھی اسی طلب کو لے کے آیا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر بہت ہدایت ہے میں پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، نہیں، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس ہدایت کی طلب آپ کے اندر ہے وہی طلب میرے اندر بھی ہے، تو کچھ میں آپ سے سیکھوں گا، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے، اسی کو مذاکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، جب سے ہم سن رہے نا، اس کو حقیقی سننا کہتے ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، سن رہے تھے یا بس ایسے ہی بیٹھے تھے؟ ارے بولو نا جی، سن رہے تھے۔ سننا کیا کرنا؟ سنے بعد ہی عمل میں آتا، کام سننے کے بعد ہی عمل میں آتا ہے۔ تیلگو کا سننا نہیں، تیلگو میں سننا بولے تو زیرو، بیٹھے کیا کرے مول صاحب؟ تو سننا، کچھ بھی نہیں کرے، آئے انہوں کیا کی بول لیے، ہم کیا کی بیٹھے سنے، اچھا کھانا پکا تھا کھا لیے چلے گئے۔ یہ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ کان سے سننا، کس سے سننا؟ اور یہ کان سے نہیں، دل کے کان سے سننا۔ کس کے کان سے سننا ہے؟ دل کے کان سے سننا۔ ہاں، دل کے کانوں کو کھول کے سنیں گے تو جو سنے ہیں اس کا فائدہ ہوگا، جو سنے ہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ دل کے کان سے نہیں سنے، کانا کھلے ہے، آنکھ بند ہے، آنکھوں سے بھی سننا۔ کس سے سننا؟ آنکھوں سے سننا بولے تو ارے بول صاحب تم دیوانے ہیں کیا؟ کان سے سنتے، کوئی بھی آنکھوں سے سنتے نہیں، آنکھ سے سننا یعنی بولنے والے کو دیکھنا۔ کیوں؟ کان کھلے ہیں، آنکھ بند ہو گئی، سنے آتا؟ کیسا آتا جی؟ سوئے بات سنے آتا تمہارے کو؟ ارے ماشاءاللہ تمہارے عجیب و غریب صفت ہے ماشاءاللہ، سوئے بات بھی سن رہے کرتے دیکھو۔ ہاں، دل بیدار رہتا، انبیاء کی صفت ہے کہتے وہ، نبی نہیں ہے نا میاں، نبی تو ختم ہو گئے، تو انبیاء کی صفت ہے۔ ہاں، کہ آنکھیں سو جاتی تھیں لیکن دل جاگتا تھا انبیاء کا، وہ نبیوں کی صفت ہے۔ ہماری صفت کیا ہے؟ آنکھ بند ہو گئی تو کان خود بخود بند ہو جاتے، پھر مول صاحب کیا کی بولتے، آپ کیا کی سنتے، جا کے کیا کی سناتے۔ ایک مسجد میں ایک امام صاحب بیان کر رہے تھے، کہتے کیا کر رہے تھے؟ جمعہ میں خطبہ بیان دینے کے واسطے کھڑے ہوئے امام صاحب، بیان کرتے کرتے اب انہوں مول صاحب کا کام کیا ہے؟ دین کی بات سمجھانا۔ اب انہوں سمجھا رہے تھے دین کی باتیں، دوسرے سو باتیں بتائے، کھانا کھاتے وقت کیا دعا پڑھنا، بیت الخلاء میں گئے تو کیا دعا پڑھنا،
پانی پیے تو کیا پنڈ کیا بول کے پینا سب سنا رہے تھے. سناتے سناتے وہ بیچارے اور ایک بات بولے کہ جمائی آتی نا کرتے دیکھو اپن اس کو اردو میں کیا بولتے جمائی. جمائی آئی تو استغفار پڑھو بولے مول صاحب. کیا بولے؟ جمائی آئی تو کیا بولتے؟ کیا یوں کر کے اپن کیا بولتے؟ استغفر اللہ بولتے. یہ حکم ہے شریعت کا. اب مول صاحب کھڑے رہ کے بولے بیان میں جمائی آئی تو کیا کرنا؟ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ بولنا. اب میرے جیسا ایک آدمی کیا کر رہا تھا کہتے میرے بھی کانوں سے سنے آتا, آنکھاں کھل لے نہیں رہے تو کہا سو گیا بیٹھے بیٹھے. آدھی بات سن لیا مول صاحب کی. گھر کو گیا, گھر کو جا کے بیٹھا ہوا تھا تو داماد صاحب آئے کہتے. کون آئے؟ داماد صاحب. داماد آئے گھر میں, آ کے سسرے صاحب کو السلام علیکم بولے. میرے جیسا سسرا تھا, سن رہا تھا, سوتے سوتے سنا. آ کے کیا بولا؟ السلام علیکم بولتے سسرے صاحب کیا کرے؟ استغفر اللہ بولے. یہ پریشان, ارے کیا ہوا ان کو, سلام کرے تو استغفار پڑھ رہے, کیا تو بھی قصہ ہے. منڈی ادھر پھیر لیے. ان بیچارہ داماد ادھر سے آیا, چاچا السلام علیکم. استغفر اللہ. اب انہیں بولا کیا تو بھی ہوا, ارے بوڑھا پاگل ہو گیا کیا؟ ارے میں سلام کر رہا ہوں, استغفار پڑھ رہا. پھر ادھر سے آیا انہیں, حاجی بڑے حضرت السلام علیکم. استغفر اللہ استغفر اللہ. ارے اس کی تو کیا تو بھی یہ پاگل ہوگا. اب داماد کو استغفر اللہ بولے تو چھوڑتا. پہلے داماد کا پارا چڑھاوا رہتا. ان کیا کرا بیچارہ, اب نہیں بوڑھے میاں میری عزت نکالے, گھر میں آئے تو استغفار پڑھتے نو. اب ان کا بتاتا ہوں. گھر کو گیا, گھر کو جا کے بیوی کو بول رہا کہتے جا کے, کیا ہے تمہارا باپ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ارے کئی کو جی کیا ہوا؟ ارے میں جا کے سلام کرے تو استغفر اللہ بول رہا ہوں. ارے کئی کو, ارے کچھ تو بھی غلط فہم نہیں, میں 3 بار سلام کرا, تینوں بار استغفار پڑھے تمہارے ابا. ارے کیا تو بھی ہے بھئی, یہ کیا قصہ ہے؟ بیچاری بچی بھاگ لیتے ہوئے باوا کنے آئی. اب رشتہ ہے, داماد کا رشتہ بہت اہم ہوتا. تو اب انہیں اہم کچھ بھی نہیں, بیٹی داماد بہو داماد دونوں ایک ہی. اب اپن بنا لیے وہ, مگر کیا ہے داماد ذرا اپنے آپ کو چاہتا ویسا ہے نہیں, اپنے اندر وہ غلط چیز آ گئی. داماد بھی اتنا ہی, بہو بھی اتنا ہی ہے, اللہ کے پاس دونوں ایک ہی ہے. تو بہرحال اب بیٹی جا کے باوا کنے آئی. کیا جی باوا, کیا تو بھی قصہ ہے تمہارا؟ کئی کو بیٹے کیا؟ ارے نو آئے تو تم استغفار پڑھے کرتے, استغفر اللہ بولے کرتے, کیا قصہ ہے؟ ہاں پڑھا بولے. ارے کئی کو پڑھا؟ مول صاحب بولے. کیا بولے؟ مول صاحب بولے. کئی کو اردو میں جوائی کو داماد بولتے, جوائی بولتے داماد کو, ہے نہیں. اب انہیں گئی, ارے مول صاحب ایسے بات آ گئی کیوں کرے؟ مول صاحب کرنے گئے, کیا جی مول صاحب تمہارے کو گھراں جوڑنے کے واسطے بٹھائی, توڑنے کے واسطے بٹھائی. کئی کو بیٹے کیا ہوا ماں؟ ارے نہیں تم بولے کرتے ہمارے میاں آئے تو استغفار پڑھو بولے کرتے نا مسجد میں. ارے اس کی تو دیوانی بچی, میں جمائی آئی تو استغفار پڑھو بولا, تمہارا باوا سوتے سوتے جمائی آئے تو استغفار پڑھو بولے, سن لیا, اس میں میری کیا غلطی ہے ماں بولے کرتے. تو بات جب سے ادھوری نہیں سننا, بات پوری سننا. پوری سنیں گے انشاءاللہ. گھر کو جا کے استغفار تو نہیں پڑھیں گے. ہاں تو بات پوری سنے تو فائدہ بھی ہوتا. سننے کا فائدہ ہونا نا, اتنا ٹائم نکال کے بیٹھے, بولنے والا وقت نکال کے آیا, سننے والا وقت نکال کے آیا. یہاں پہ جتنے بیٹھے سب بیکار تھوڑی ہے, ہر ایک کی مشغولیتیں ہیں. کوئی بیمار ہے, کسی کا وقت ہے قیمتی, ہاں کسی کو کسی اور قسم کی مشغولیت ہے, سب چھوڑ کے آ کے یہاں بیٹھے. تو اس کو حاصل کرنا, کیش کرنا بولتے اس کو انگلش میں. کیا بولتے؟ کیش کرنا. کیش کرنا یعنی اس کو حاصل کرنا, اویل کرنا, ورنہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نشستن گفتن برخاستن ہو جاتا. کیا بھائی گئے مسجد میں سنے آ گئے, کچھ نہیں. کان سے, دل کے کان سے بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک عمل کی توفیق دیں گے. سنیں گے انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا, آلریڈی بہت وقت آپ لوگوں کا ہو چکا. مختصر بات مختصر لمحے میں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بچے ہیں
یہ ہمارے قوم کا قیمتی سرمایہ ہے. کیا ہے؟ تربیت میں مقدم ہے یہ بچے، سب سے پہلے یہ بچے، یہ قیمتی سرمایہ ہے. ان کی تربیت جو ہمارے ذمے ہیں وہ بہت اہم ہے. صرف اسکول میں بچوں کو داخل کرا دینا، اچھی فیس دے دینا، کسی مول صاحب سے قرآن پڑھوا دینا اتنا کافی نہیں ہے. تربیت ضروری ہے. آج ہمارے بچوں کا کیا عالم ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے. پہلے کے دور میں یہ دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے کا دور اتنے فتنوں بھرا دور نہیں تھا. میں آپ کے سامنے حدیث سنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، اس میں کیا ہوگا؟ تکونو فیہ الفتن، اس میں فتنے ہوں گے. فتنے کیا ہوں گے؟ فتنے یعنی آزمائشیں. اور کیسے فتنے ہوں گے؟ کقطع اللیل المظلم، جیسی اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں. اور سرما کی رات ہے، کتنی اندھیری رہتی؟ رات کے 3 ٹکڑے رہتے، 7 بجے سے 9-10 بجے تک کا ایک ٹکڑا، 10-11 بجے کے بعد سے 3 بجے تک کی ایک ٹکڑی، پھر 3 بجے سے فجر تک کی ایک ٹکڑی. 3 ٹکڑیاں رہتی اندھیری ہوں گے. تو یہ جو بیچ والی ٹکڑی رہتی ہے اندھیری کی، وہ کتنی بھیانک رہتی. حد تو یہ ہو جاتا بعض وقت اندھیرا، اب یا تو روشنی ہے، تھوڑا آگے چل جاؤ کھیت میں جہاں لائٹ نہیں ہے، وہاں آپ کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو، اتنا اندھیرا ہو جاتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ہی ٹکڑوں میں فتنے آئیں گے. پہلے چھوٹا فتنہ ظاہر ہوں گا، پھر اس سے تھوڑا بڑا فتنہ ظاہر ہوں گا، پھر اس سے بڑا فتنہ ظاہر ہوتے جائیں گا. اور حد یہ ہوگی فتنوں میں کہ آدمی کو اپنا ایمان بھی نظر نہیں آئے گا. ہاں، آدمی کو اپنا ایمان بھی نظر نہیں آئے گا. یہ ایک فتنہ ہر ایک کے جیب میں ہے فی الوقت. بظاہر ایک ٹکڑا ہے کانچ اور پلاسٹک کا، لیکن ہر برائی کی جڑ ہے. چاہو تو اچھا استعمال بھی ہے، لیکن خراب استعمال پہ آئے تو ہر برائی کی جڑ یہ فتنہ ہے، فساد. آج ہم دیکھیں ہماری اولاد کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. یہاں تو خیر نہیں ہوتا ہوگا، شہر میں بے حساب ہمارے پاس کیسز آتے. چھوٹے چھوٹے بچے 6ویں کلاس کے، 5ویں کلاس کے، 4تھی کلاس کے بچے وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اور اللہ نے باقاعدہ بالغ مرد کو بھی دیکھنے سے منع کیا. ایمان کا جنازہ، حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں ہوائی کی بات بتا رہا ہوں، ہوائی فائر کر رہا ہوں کیا؟ ماں باپ بچوں کو کھیلنے دے رہے ہاتھ میں کہ جاؤ ہم اپنے کام میں ہیں، تم تھوڑا ہمارے کو وقت دے دو. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے ذریعے سے بچہ اس کا کیا استعمال کر رہا. اب بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے، بہت جلدی چیزوں کو لیتے ہیں بچے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو دکھتا ہے ان کو. اب اس میں دیکھ رہے جو گندا پن اس میں دکھ رہا ہے وہی ان کے ذہنوں میں پل رہا ہے، وہی پل رہا دماغوں کے اندر. اب بچے آپس میں عمل بھی ویسے ہی کرنے جا رہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ دے رہے اس کا صحیح استعمال سکھائیے. صرف موبائل دے دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے دینے کے بعد ان کی نگرانی، ان کی تربیت. یہ صرف ایک موبائل کی، یہ تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، باقی دوسری چیزیں بھی ہیں. ہر طریقے سے ان پہ نظر ہو، ان کی تربیت کی فکر ہو، اور ان کی تربیت
اور ان کے اوپر جو محنت ہے وہ ایسی ہو جیسے صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اولیاء اللہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، بزرگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی۔ بچے اسی دور کے تھوڑی ہیں، بچے تو ان کے بھی تھے۔ لکھا ہے واقعات کے اندر، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بڑے لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کا، شاہ بہلول دانا بہت بڑے اللہ والے تھے۔ راستے سے گزر رہے، راستے میں دیکھا بازار کے قریب ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے۔ کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، بہت چھوٹے، 6 سال 7 سال کی عمر کے، 5 سال کی عمر کے بچے، وہ اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے۔ اس زمانے میں افراط تھی چیزوں کی۔ آج ہمارے بچے گولیوں سے کھیلتے نا، گوٹیاں کھیلتے بچے، دیکھے ہوں گے نا، ہاں کھیلتے نا آپ لوگ بھی۔ ویسی اس زمانے میں گولیاں کانچ کی تو نہیں تھی، اخروٹ اور بادام سے کھیلتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیں، اس دور کے ماں باپ کی تربیت کیسی ہوتی تھی، کیسا بچوں کے اندر کڑن فکر کیسی تھی، چھوٹے بچوں کا کیا عالم تھا، بڑوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو بہلول دانا نے دیکھا کہ وہاں پر بچے کھیل رہے اخروٹ بادام سے، لیکن ایک بچہ ان سب سے، انہی کی عمر کا ایک چھوٹا سا بچہ ان سب سے ہٹ کے کونے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا، اللہ کا کلام پڑھنے میں مشغول ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ ارے بیٹا تم بھی کیوں نہیں ان کے ساتھ کھیلتے، دیکھو کیسا کھیل رہے یہ بھی، تم بھی کھیلو، تم بھی بچے ہو، تم بھی ان کے ساتھ اخروٹ بادام، اگر تمہارے پاس اخروٹ بادام نہیں ہے میں لے کے دیتا ہوں، میں تم کو لے کے دیتا ہوں، کھیلو۔ تو وہ بچہ کیا جواب دیا، دیکھو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، 5-6 سال 7 سال کا۔ بہلول دانا سے وہ بچہ مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے بہلول کان کھول کے سنو، تم کیا سمجھتے ہو، کیا اللہ نے ہم کو یہ بیکار چیزوں کے لیے پیدا کیا؟ اے بہلول تم کیا سمجھتے ہو، کیا اللہ نے یوں وقت ضائع کرنے کے لیے پیدا کیا؟ بہلول پریشان، ارے بیٹا پھر اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، کیوں بنایا، کیا وجہ پیدائش کی؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اے بہلول کیا تم نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اور اللہ کا وہ اللہ کے کلام کی کیا وہ آیت تم نے نہیں پڑھی جس میں اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شاہ بہلول پریشان ہوئے، چھوٹا بچہ اتنا بڑا جواب دے رہا، عقل مندی والا۔ اب اچھے خاصے آدمی کا ذہن ہل جاتا چھوٹے بچے سے اتنی بڑی بات سن کے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم مجھے بتاؤ، تمہارے اندر یہ تقوی اور یہ للہیت اور یہ اللہ کا ڈر، یہ خوف تمہارے اندر کہاں سے آیا، یہ تمہارے دل میں یہ بات کیسے پیدا ہوئی کہ تم وقت کے ضائع کرنے سے بھی بچ رہے ہو؟ تو دیکھو بچے کیسے کین ابزرورز رہتے، بچے غور سے چیزوں کو اخذ کرتے لیتے۔ تو اس نے جواب دیا کہ بہلول میں دیکھتا ہوں جب میری ماں روٹی پکانے کے لیے تندور جلاتی ہے تو اس میں آگ کو بھڑکانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے تاکہ آگ چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے بڑی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ تو بہلول میں نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان ہوں گے،
میں ڈرتا ہوں کہ جیسے میری ماں تنور میں آگ لگانے کے لیے بڑے لکڑیوں سے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، کہیں اللہ پاک جہنم کے ایندھن کو بھڑکانے کے لیے بڑے انسانوں سے پہلے مجھ جیسے چھوٹے انسانوں کو نہ ڈال دے۔ یہ تربیتیں تھیں، یہ انداز تھے ان کے بڑوں نے جو تربیت کی تھی۔ اب اندازہ لگائیں اس زمانے کے بچوں کا یہ عالم تھا تو ان کے بڑوں کا کیا حال رہتا تھا ہوگا۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، ڈرنے کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کس وقت ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ میں نے حدیث بیان کی، آدھا ترجمہ میں نے سنایا، آگے کی بھی بات آدھی سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تکون فیہ الفتن، اس میں فتنے ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں۔ فیصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، حد یہ ہوگی آدمی کا اپنے ایمان سے بے فکر ہونا۔ دیکھیے کیا عالم کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حد یہ ہوگا آدمی اپنے ایمان سے اتنا بے فکر ہو جائے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا، صبح میں وہ ایمان والا ہوگا، ویمسی کافرا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا۔ وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور رات کو وہ ایمان والے ہونے کی حالت میں رات گزارے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ وہی ڈر، یہ وہی زمانہ ہے فتنوں کا، ایک کے بعد ایک فتنے آتے جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے حق کی شکل میں فتنے آ رہے ہیں، بظاہر دکھنے میں حق نظر آتا ہے، دکھنے میں اچھا دکھتا ہے، لیکن ہوتا فتنہ ہے۔ ہم نام سنے نا چند دن پہلے، شکیل بن حنیف بول کے نام سنے، ہاں، دکھنے میں اتنی بڑی داڑھی چہروں پہ، وہ بھی ٹوپی پہنے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، ٹخنوں سے اوپر پہنچا، لیکن فتنہ ہے، اندر سے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں، قادیانی ہے، دکھنے میں چہرے کے ذریعے سے مسلمان ہے لیکن اندر سے غارت ہے ایمان۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب نبی نے اعلان کر دیا تو پھر اب کیا، کس کی مجال کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ یہ فتنے ہیں، یہ فتنے اللہ کے نبی کے بعد زبان مبارک سے نکل گئی۔ اب ہم کو ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں میرے ایمان کا کیا ہوگا، کہیں میں بھی ان میں نہ ہو جاؤں کہ جو صبح مومن تھا شام کو کافر ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ کیوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اور جب پکڑنے پہ آئے تو پھر ان بطش ربک لشدید، بہت سخت پکڑ ہے اللہ کی۔ اس لیے ڈرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، ایمان کی محنت کرنا ہے، ایمان کو بنانے کی فکر، کہ جب تک ایمان کے بنانے کی فکر نہیں کریں گے ایمان نہیں بنے گا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، جب تک قدر کریں گے اللہ بھی قدر کرے گا۔ ہاں، ہم اپنے آنکھوں کے سامنے مثالیں دیکھ لیں۔ یہ ٹیوب لائٹ ہے ہمارے سروں کے اوپر جو لگی ہوئی ہے، لائٹ ہے، دیکھنے میں کیا ہے؟ معمولی کانچ کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہے؟ کانچ کا ٹکڑا ہے، لیکن روشنی دینے کا کام کر رہی ہے۔ کیا کا کام کر رہی ہے؟ روشنی دینے کا کام کر رہی ہے۔ تو جب تک روشنی دے رہی ہے ہم اس کو سر پہ لگا کے رکھ رہے کہ نہیں؟ بچوں کے ہاتھ میں ٹیوب لائٹ دیکھی تو ارے نہیں بیٹے یہاں دیو، وہاں لگائیں گے، لائٹ دینے کے کام آتی ہے، اچھی لائٹ ہے۔ لیکن جس وقت وہ اپنا کام ختم کر دے اور وہی ٹیوب لائٹ جل جائے، اب اس کے اندر لائٹ دینے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو کیا کرتے؟ جس بچے کے ہاتھ سے چھینے تھے اسی کے ہاتھ میں دے کے بولتے بیٹے لے جا کے کچرے کی کنڈی میں پھینک دو۔ بولتے نہیں بولتے ہم؟ بالکل یہی مثال ہے، جب تک ہم ایمان کی قدر کریں گے اللہ ہمارا قدردان رہے گا۔
ہاں اللہ خبردار رہے گا. اللہ ناقدرہ نہیں ہے، اللہ قدردان ہے. ارے معمولی انسان کسی کا احسان لیتا ہے تو اس کی قدردانی کرتا ہے، معمولی انسان. اب معمولی احسان نہیں تو نہیں، معمولی رشتے کی وجہ سے قدر کرتا ہے، تو پھر اللہ اور بندے کا کتنا مضبوط تعلق ہے. کیا اللہ ہماری قدر نہیں کریں گے؟ اللہ بہت قدردان ہے. لیکن کب تک؟ جب تک آپ اللہ کے دیے ہوئے ایمان کی قدر کریں گے. جس وقت آپ ایمان کی ناقدری پہ آ گئے، جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب ایمان کی کوئی فکر آپ کے اندر نہیں ہے، میرے اندر نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ نے بچے کے ہاتھ میں ٹیوب لائٹ دے کے کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا حکم دیا، ایسے ہی اللہ ہم کو بھی ایمان سے نکال کے پھینک دیں گے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان کی فکر نہیں کرو گے، اس دین کو باقی رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی فکر تم نہیں کرو گے، اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے، دوسروں کو تمہاری جگہ پہ لائیں گے اور وہ تم سے اچھے ہوں گے. تو ڈرنا ہے. یہ وقت فتنوں کا دور ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے، اندھیرے سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ روشنی کی طرف جانا پڑتا ہے. اندھیرے سے بچنا ہے تو روشنی کی طرف جانا ہے. ایسے ہی فتنوں سے بچنا ہے تو یہ فتنوں کی روشنی کی جگہ، فتنوں سے بچنے کے لیے روشنی یہاں سے ملے گی. یہ اللہ کے گھر ہیں، ان سے جڑنا ضروری ہے. جب تک اس گھر سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے کوئی فتنہ نہیں چھوئے گا. جب اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو پھر ہماری کوئی پرواہ نہیں اللہ کو. ہاں اللہ بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے جی ہماری؟ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ ارے جو طاقتور ہوتا، کمزور کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. طاقتور کو کمزور کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری اللہ کی طاقت کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے کوئی یہاں پہ جو یہ بول سکے کہ میں اللہ سے لڑتا ہوں جا کے بول کے؟ ہے ہمت؟ لیکن کام پورے اللہ کے لڑنے کے کر رہے. ارے مول صاحب اللہ کے لڑنے کے کون سے کام نہیں ہو رہا؟ معاشرے میں سود کھا رہے، ہم مسلمان رہ کے سود کھا رہے. اور اللہ کا کیا حکم ہے؟ جو سود لیتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ. ہاں اس کے لیے بہت ڈرنا ہے اللہ سے. اور اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں، اللہ مہربان بھی ویسے ہی ہے. پھر اللہ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو کیسا نوازتے ہیں؟ جن صحابہ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، رہنے کو گھر نہیں تھے، جب انہوں نے ایمان کی قدر کی، محنت کی، پھیلایا، اور پھر اللہ نے ان کو، انہی صحابہ کو پھر کیسا نوازا کہ ریشم کے رومال سے ناک پوچھتے تھے. ہاں قیصر و کسریٰ، اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور، اس کا تخت لا کے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا اللہ. اللہ نوازنے پہ آئے تو پھر ویسا نوازتے بھی. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوں گی، یقیناً پوری خواہشات پوری نہیں ہوں گی، لیکن جو جائز خواہشات ہیں اللہ وہ بھی پوری کریں گے حلال کے اوپر. اللہ کرے صحابہ کی بھی کرے، تابعین کی بھی کرے، تبع تابعین کی بھی کرے. ہمارے لیے مثال وہی ہے. جس نبی کے پیٹ پہ 3 روز بھوکے رہنے کی وجہ سے پتھر باندھنے کی نوبت آئی، اسی نبی کے آنکھ پہ اللہ نے وہ ایسی چادر بھی اڑا کے دکھائی جس کی قیمت پورے مشرق و مغرب میں کسی کے پاس نہیں تھی. اتنی مہنگی چادر بھی اللہ نے اپنے نبی کو اڑا کے دکھایا. یہی دنیا میں. اور آگے یہ حکم دے دیا کہ اے نبی جی اگر آپ کہہ دو تو یہ پہاڑ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہم ان کو سونا چاندی بنا دیں، یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ دنیا نہیں دیں گے، اللہ دنیا دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ دنیا دینے سے پہلے تھوڑا سا آزماتے ہیں. آزمائش میں کھرے اترنا ہے، آزمائش میں کھرے اترنا ہے.
باپ اپنے بچے سے محنت کراتا، کھیتی باڑی کو بھیجاتا، خوب تھکاتا، جائیداد دینے سے پہلے، کچھ بھی بڑی چیز دینے سے پہلے. کیوں؟ کیا باپ کو بیٹے پہ بھروسہ نہیں رہتا؟ باپ کے دل میں یہ دینا اس کچھ ہے، لیکن کچھ قابل بن جائے، اس کے لیے محنت کراتا. تو اللہ نے بھی دینا ہم ہی کو ہے، اللہ نے بھی دینا ہم ہی کو ہے، لیکن اس کے لیے پہلے تھوڑا آزمائش دے کے کیا کرتے، اس کے قابل بناتے. پہلے قابلیت ہونا نا، قابلیت نہیں ہے تو پھر آدمی اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو مذاکرے کی مجلسیں ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہاں سننا، سیکھنے کی کوشش کرنا، فکر کرنا، گھر پہ جا کے اپنی عورتوں کو بھی سمجھانا. ہاں، تب جا کے معاشرہ حسین بنے گا، تب جا کے معاشرہ حسین بنے گا. جو سکون آدمی چاہتا ہے وہ سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے. ورنہ لاکھوں کا روپیہ کما لو، دین زندگی میں نہیں ہے، دل بے چین رہتا. کتنا بھی کروڑوں کا کما لو، دل میں سکون نہیں رہتا، بے چینی کی کیفیت رہتی. کیوں؟ کیونکہ دل، اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. تو اللہ کو حاصل کرنے ہی میں سکون ہے. اس کے لیے محنتیں، کوششیں، فکریں، یہ ہمارے بڑے جو کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ ان کی کوششوں کو بے انتہا رنگ دلائے، بے انتہا قبولیت سے نوازے. یہ کوششیں، فکریں، اس کو ہم ہی کو لے کے چلنا ہے، اس سلسلے کو ختم نہیں کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کیا سلسلہ ختم کر دیتے؟ ہاں، کوشش، محنت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ پاک مجھے آپ کو اور دنیا میں بسنے والی ساری انسانیت کو اللہ راہ ہدایت پہ لائے. ہر ایک میرے پیاروں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ کے نبی کا امتی ہے، ہر ایک کی ہدایت کی تڑپ ہمارے دل میں رہنا. خالی مسلمان ہی ہدایت پہ آنا بول کے نہیں، غیر مسلم کے لیے بھی دل میں تڑپ ہو کہ یہ بھی ایمان والا بن جائے. غیروں کا جنازہ جاتا، میرے نبی بے چین ہو جاتے تھے. ہاں، غیر کے جنازے پہ حضور تڑپتے تھے. کیوں؟ کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے. آج ہمارے اندر سے اپنوں کا احساس ختم ہو گیا، غیروں کا تو دور کی بات ہے. کتنے جنازوں میں جا کے نہیں آ رہے، دل کچھ بھی اثر نہیں لے رہا. قبرستان میں کھڑے رہ کے پورے کاروبار کی بات چل رہی نہیں چل رہی. قبرستان کو گئے، ارے کیا رے مر گیا انہیں، ارے اس کا کون رے، کھیتا کون سنبھالیں گے؟ اب یہی چھوڑا نہیں ہو رہا. میں جھوٹ بول رہا ہوں، کوئی نئی بات بول رہا ہوں؟ کیا ہو رہا؟ وہاں جا کے بھی اللہ کا خوف نہیں آ رہا. اللہ کا خوف دل میں لانا، یہ مجلسیں اس کی تربیت گاہیں ہیں، یہاں سے سیکھنا ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.